بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عزني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعجل منه غدا، وأجمع الحياة مما في أيدي الناس، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کا بطور خاص اپنے لیے نصیحت کی درخواست کرنا ثابت ہے، اور آپ نے سامنے والے کے مزاج کے اعتبار سے اور ان کے دین کے اعتبار سے جو اپنے مناسب سمجھا، جو ان کے اندر کمی تھی، اس کے اعتبار سے ان کو مختلف نصیحتیں فرمائیں. کبھی آپ نے بغیر درخواست کے خصوصی طور پر بھی کسی کو آپ نے نصیحت فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر ہلایا، یعنی خاص طور پر متوجہ کیا. پھر فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو، زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی اجنبی مسافر ہوتا ہے. آدمی اپنے وطن میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں متعارف ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، ان کا یہ مقام ہے، سماج میں ان کا یہ رتبہ ہے. لیکن جب آدمی مسافر ہوتا ہے تو دوسری جگہ، دوسرے شہروں میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، تو ایک اجنبی آدمی میں اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. تو دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی اجنبی مسافر ہوا کرتا ہے، کہ سفر کے دوران میں آدمی اچھے کھانے کا، اچھے پوشاک کا اہتمام نہیں کرتا، بس ضرورت جیسے تیسے پوری ہو جائے. او عابر سبیل، یا اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی راہ گزرنے والا، راستے میں چلنے والا ہوا ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی دھوپ میں چل رہا ہوتا ہے اور اچانک کہیں پر سایہ دار درخت نظر آیا، تھوڑی دیر کے لیے اس سائے کے اندر سستانے کے لیے رک گیا اور اس کے بعد پھر آگے کی چلتا بنا. وہاں مستقل رہنے کا وہ انتظام اور اہتمام نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ اپنے مکان میں کچھ لیپا پوتی کر رہا تھا. لیپا پوتی کا مطلب یہ جو مٹی کا مکان ہوتا ہے تو مٹی سے اس کو لیپتے ہیں اس کے استحکام اور مضبوطی کے لیے، جیسے ہمارے مکانات میں رنگ و روغن ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا، وہاں سے آپ کو گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، صحیح متعین ہوں، یہ کچھ لیپ رہے ہیں، گویا ہم اپنے مکان کو ذرا استحکام اور مضبوطی فراہم کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ موت کا معاملہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہے. بلکہ تم اپنی دنیا اور دنیا کا گھر مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے انتظام کر رہے ہو، کیا پتہ اگلے ہی لمحہ تمہاری موت آ جائے. اس لیے اس کی تیاری کی طرف سے غافل مت رہا کرو. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کبھی آپ نے خصوصی طور پر بغیر درخواست کے بھی نصیحت فرمائی، اور کبھی آپ درخواست کی جاتی تو آپ اسی کے اعتبار سے نصیحت فرمایا کرتے تھے. یہی ایک موقع تھا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے، کیونکہ وہاں نصیحت کا مقصد اس پر عمل کرنا ہوتا تھا. بس
جو باتیں آپ بتا دیں اس کے اوپر عمل کر کے اور اس کو نبھا دیا۔ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے غور طلب ہیں اور عمل کرنے کی۔ پہلی بات آپ نے فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ المودع، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا تم رخصت کرنے والے ہو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، اس زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کہ کل کے دن تمہیں اس کے لیے معذرت کرنا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اجمع الحیات مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان، تم اپنے آپ کو اس سے پورے طور پر مایوس بنا لو۔ یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی جس میں ایک کمال اعمال ہے، ایک کمال اقوال ہے اور ایک کمال اخلاق ہے۔ عمل اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل، جو عمل کیا جاتا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور آخرت سے میری نجات ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ عمل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے قیامت کے دن۔ یہ میزان ترازو، اس کے اوپر چیزوں کو تولا جاتا ہے، اس لیے عمل کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور عمل کے اندر اخلاص سے وزن پیدا ہوگا، جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کا عمل وزنی ہوگا۔ چنانچہ وہ روایت بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک شخص کا 99 دفتر نامہ اعمال کا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ یقین کر لیا کہ میرا سے بڑا غرق ہو گیا، اب میری نجات نہیں ہو سکتی۔ اس سے کہا جائے گا کہ آج میرے پاس تیری ایک نیکی ایسی ہے جسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اس سے پرچی دی جائے گی، جا کے اس کو وزن کرا لو، جس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ کہاں ایک طرف 99 دفتر نامہ اعمال کے ساتھ سے نگاہ، اور کہاں یہ ایک پرچہ کیا کام کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ آج تیرے پہ کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو پلڑا وہ جھک جائے گا، اور 99 دفتر والا جو پلڑا ہوگا وہ اوپر اڑنے لگے گا۔ یہ کیا؟ اس نے زندگی میں کبھی اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، وہی اللہ کو پسند آ گیا۔ تو میرے بھائیو، اصل یہ ہے کہ اللہ کو ہمارا کوئی عمل پسند آ جائے، زندگی بھر کا عمل دھرا کے دھرا رہ جائے گا، اور اللہ کو وہی چیز پسند آ جائے اسی پر نجات ہو جائے گی۔ اس لیے اس حدیث کے اندر گویا اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو پہلی بات جو آپ نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ المودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو ایسی نماز پڑھو گویا تم رخصت کرنے والے ہو۔ رخصت کرنے والے کا ایک مطلب تو یہ بتایا گیا، علماء کرام نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے دل سے ہر چیز کو نکال دو، بس تمہارے دل میں صرف ایک چیز ہو، ایک ذات ہو، اللہ کی ذات۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آؤ اور کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو تمہارے سامنے صرف اللہ ہونا چاہیے، اور دنیا بھر کا جھنجٹ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نماز کتنی محترم بشان عبادت ہے۔ بسا اوقات آدمی اپنے مشاغل سے نکل کر کے آتا ہے، کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آتا ہے، اچھا آپ رکو میں ابھی آ رہا ہوں نماز پڑھ کر، میں بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب یہ درمیان میں تو اٹھ کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز کے اندر آ کر مشغول ہو گیا، اس کا جسم تو مسجد کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، لیکن اس کا دھیان اس بات چیز کی طرف، اس آدمی کی طرف جس کو چھوڑ کر کے آیا ہے، کہ اس کو نپٹا کر کے آؤ۔ نماز کا وقت ہو گیا، بھوک کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود بھی ہے، حکم یہ ہے کھانا کھا کر کے آؤ، کیونکہ اگر تم اسی حالت میں آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔
تو تمہارا کھانا نماز بنے، کھانا کھا رہے ہو دھیان اور فکر لگا ہوا ہے کہ نماز ہماری جماعت فوت نہ ہو جائے، یہ بہتر ہے، بلکہ اس کے نماز کے اندر ہو تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھائے، مطلب وہ شدت ختم ہو جائے۔ بھوک کی شدت نہیں ہے تو کھانے میں لگنے کی ضرورت ہے کہ پہلے نماز پڑھو۔ اور ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میوات کے علاقے میں، پہاڑی علاقہ تھا، تو یہ قافلہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اور چڑھتے چڑھتے جب ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا کہ اب یہاں پر تھوڑا سا آرام کیا جائے، سستایا جائے، ضروریات پوری کی جائے، تو مشورہ ہوا کہ کیا ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز سے وقت ہو چکا تھا، تو ساتھیوں کی رائے کہ حضرت پہلے نماز پڑھ لیا جائے پھر اطمینان سے کھانا کھایا جائے گا۔ حضرت نے کہا نہیں، پہلے اطمینان سے کھانا کھا لیا جائے پھر نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ محسوس کر رہے تھے کہ ہر آدمی ہر ساتھی بھوکا ہے، یہاں کی مسجد تو ہے نہیں، خود جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو اطمینان سے پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز کے اندر کھانے کی طرف دھیان نہ جائے۔ بسا اوقات آدمی جلدی کے اندر ہوتا ہے، امام صاحب نے کوئی لمبی صورت نہ دی تو اس کو الجھن ہونے لگتی ہے کہ آج ان کو لمبی صورت پڑھنا تھا۔ تو حکم یہ ہے کہ ہر چیز کو رخصت کر کے آؤ۔ مسجد گیٹ پہ گاڑی کھڑی کر دیا اور لاک نہیں کیا، اور نماز کے اندر دھیان جا رہا ہے، گاڑی لاک نہیں کیا ہے، کوئی لے کے چلا نہ جائے۔ نیا جوتا پہن کر آیا، مسجد کے دروازے میں چھوڑ دیا، اب نماز کے اندر اس کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ جوتا اٹھا کے رکھا نہیں، کوئی چورا کے لے کے چلا نہ جائے۔ ہر چیز کو رخصت کر کے آؤ۔ اسی لیے اگر آدمی کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے، اگر اتنا تقاضا ہے کہ نماز کے اندر اس کا دھیان اس طرف جائے گا تو پہلے تقاضے کو پورا کر لو، بعد میں نماز پڑھو۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ہر چیز کو رخصت کر کے آؤ۔ تمہارے سامنے صرف ایک ذات اللہ کی ہونی چاہیے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ ہماری آخری نماز ہے۔ تم دنیا کو رخصت کرنے والے ہو، جیسے کوئی قیدی ہے اور اس کے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے اور اس کے پھانسی کا وقت آ گیا، اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایسے مجرم سے آخری وقت میں اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا ہے؟ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے موقع مہلت مانگے، جس کو 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دی جائے تو وہ نماز کیسی پڑھے گا؟ اس کو یقین ہے کہ دنیا سے مجھے ابھی جانا ہے، تو کتنا بنا کر سنوار کر سجا کر نماز پڑھے گا؟ فرمایا تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے۔ کوئی ایک نماز ہماری ایسی ہو جائے جو اللہ کو پسند آ جائے، تو یہ مختصر وقت میں نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کو اس طرح نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر آئے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے 3 منٹ 4 منٹ باقی اللہ اکبر نیت باندھ لیا، وہ بات کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو میرے بھائی یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہر عمل کے اندر یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری عمل ہو، پھر نمازوں کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ آخری موقع ہو تلاوت کرنے کا، تو کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے نماز کے اندر ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو سکے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، تو اتنا تو یقین تمہیں ہونا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو نماز کے اندر بھی، تلاوت کے اندر بھی، اور دوسرے اعمال کے اندر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری عمل ہو۔ اس طرح نماز پڑھو۔ تو آپ نے ان صحابی کو یہ آپ سے نصیحت فرمائی کہ تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو میری نصیحت تمہارے واسطے یہ ہے جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو یہ سوچ کر نماز پڑھا کرو کہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد تجھے موقع نہیں ملے گا۔ تو کیسی نماز پڑھنی چاہیے؟ آدمی ویسی نماز پڑھے، تو ہر عمل ہمارا اس کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ایسی خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کے لیے ضروری کہ آدمی لمبی لمبی نماز پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں نماز پڑھاتا ہوں اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس عورت کا بچہ رو رہا ہے، اس کے دل کے اندر اتھل پتھل مچی ہوگی، جلدی سے نماز ختم ہو جا کے بچوں کو میں گود بولوں، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اور آپ کی یہ تاکید ہے ائمہ حضرات کو کہ جماعت کی نماز کو مختصر پڑھایا جائے، کیونکہ اس کے اندر معذور بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمزور اور ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، تو سب کی رعایت ہونی چاہیے، لیکن اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ یہ قرأت مسنونہ ہے اس سے بھی کم ہو جائے۔ علماء کرام نے اس کیٹیگری متعین کی ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز طوال مفصل میں سے کوئی صورت پڑھی جائے، عشاء اور عصر کے اندر اوساط مفصل میں سے پڑھی جائے، اور مغرب کے اندر قصار مفصل میں سے پڑھی جائے۔ اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں سے رکعت میں دوسرے میں کوئی اللہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ نفل کے اندر آدمی کو گنجائش ہے، اکیلے کی نماز ہے، رات میں پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز، جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے، اس کی اپنی بشاشت کے اوپر ہے، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح کی سنت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک میں نے اس کا بغور جائزہ لیا کہ آپ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سے رکعت کروں، دوسری رکعت میں سے کوئی واللہ پڑھا کرتے تھے، اور بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے۔ خشوع خضوع ہونا چاہیے، نماز حقیقت والی ہونی چاہیے، نماز مصون طریقے پر ہونی چاہیے، قرأت لمبی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ایک نصیحت تو آپ نے یہ فرمائی۔ دوسری بات فرمائی کہ ولا تکلم بکلام انتظر منہ غدا، زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کہ کل کے دن تمہیں اس کی معذرت کرنا پڑے اور تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو غدن سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، دنیا یہ آج ہے اور غد یہ قیامت کا دن ہے، مرنے کے بعد یا قیامت ہونے کے قائم ہونے کے بعد۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی، تو کل سے مراد قیامت۔ تو زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کہ کل اللہ کے حضور میں اور اللہ کے سامنے تمہیں اس کے لیے معذرت کرنا پڑے۔ مطلب کہ جو بات کہو تو پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو یہ بات کہنے کی ہے کہ نہیں، یہ زبان سے نکالنے ہے کہ نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی کوئی بات زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا ہوتا ہے، اسے اس کا احساس نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کلمہ جو زبان سے نکال رہا ہے وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی وجہ سے جنت کے اندر اعلیٰ درجہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، بندہ کو زبان کے لیے احساس بھی نہیں ہوتا۔ معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ اسی روا روی کے اندر بندے کی زبان سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائی کے اندر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو بات تم زبان سے نکال رہے ہو اس کو سوچ سمجھ لو، یہ بات زبان سے نکالنے کی ہے کہ نہیں، یہ کہنے کی ہے کہ نہیں۔ مدارس کے اندر جو استفتاء آتے ہیں، خاص طور پر جتنے بھی استفتاءات آتے ہیں نزاعی معاملات کے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ شرح طلاق کی ہوتی ہے، اور طلاق بھی کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، غصے میں طلاق دے دیا، یہی کہا جا رہا ہے غصے میں آپے سے باہر مت ہو جاؤ، جو زبان سے کیا نکال رہے اس کو سوچ سمجھ لو، اچھی طرح غور فکر کر لو یہ بات زبان سے نکالنے ہے کہ نہیں ہے۔ غصہ طلاق کوئی خوش ہو کے نہیں دیتا ہے، طلاق کوئی خوش ہو کر نہیں دیتا ہے، وہ صحیح نہیں دیتا ہے، لیکن آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے اگر پہلے اپنے اوپر قابو پا لے ہو سکتا ہے اس کو نوبت نہ آئے۔ بہت سے واقعات نزاعی معاملات کے اندر آدمی غصے سے بے قابو ہو کر زبان کو کوئی بات نکال دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے کاش میں بات زبان سے نہ نکالتا۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ تم اپنے دوستوں میں اور اپنے تعلق والوں میں اور اپنے لوگوں کے اندر کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ کل کے تمہیں معذرت کرنی پڑے، کیا بتائیں میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کی نوبت کیوں آئے۔ اس لیے جو کہو تو پہلے اس کو سوچ سمجھ لو، غصے سے بے قابو مت ہو جاؤ۔ اس امت کی، مسلمانوں کی آج کے زمانے میں ایک کمزوری یہ بھی ہے، یہ برداشت، کسی بات کا فوری رد عمل، اور یہ بہت نقصان کی چیز ہے، اجتماعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی۔
ضروری کہ ہر بات کا فوری طور پر جواب دیا جائے. آدمی سن کو برداشت کر لے. یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور خاص طور سے امام الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. برداشت کرنا، صبر کر جانا، سہ لینا. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَأَجْلِلْ الْحَيَاةَ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے دنیا کی مال و دولت، ساز و سامان، اس سے اپنے آپ کو پورے طور پر مایوس بنا لو. یعنی اللہ نے تمہیں جو بھی حلال طریقے سے روزی عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مختصر ہو، اس پر قناعت اور صبر کے ساتھ زندگی گزار دو. یہ بہت بڑی دولت ہے. جب آدمی کو قناعت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے حلال طریقے پر، اسی پر صبر و قناعت اختیار کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے، کیونکہ اس کو مزید ہے نہیں. لیکن اگر آدمی کروڑوں کما کر بھی اگلے کروڑوں کی فراق میں لگا ہوا ہے، وہ تو محتاج ہے، وہ مالدار کا ہے. ارب پتی ہو کر بھی محتاج ہے، کیونکہ اس کو مزید کی ہے کہ اتنا اور کیسے ہو جائے، اتنا اور کیسے آ جائے. یہ تعلیم دی گئی. جو اللہ نے حلال طریقے پر دے دیا ہے اس پر قناعت اور صبر کے ساتھ قائم رہو. مطلب یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ توڑ کے بیٹھ جاؤ. محنت مزدوری کرو، جو حکم اس کی تعمیل کرو، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاؤ مت، اور اتنا بھی مت لگاؤ اپنے آپ کو کاروبار کے اندر دوسرے فرائض و واجبات میں قربان ہو جائے. یہ آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ ہمیں آپ کو بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد سے مختلف جو پابندیاں عائد ہوتی رہی ہیں حکومت کی طرف سے، اب عوامی جلسے نہیں ہو پاتے. ہماری سیرت کانفرنس کے جو تسلسل کے ساتھ دنیا بعد میں جلسہ ہوتا تھا، وہ بھی انہیں سے وجوہات سے وہ موقوف ہو گیا. اس کے پہلے ہوا تھا عیدگاہ پرانا کل، اور اس مرتبہ مشورہ ہوا تھا کہ بلوڑی کے لیے جلسہ ہوگا، لیکن لوتا والوں کے مطالبے کے اوپر وہاں پہ جلسہ طے ہو گیا ہے مشورے سے، اور جلسے کی تاریخ ہے 20-21 اکتوبر، مغرب کی نماز کے فوراً بعد. لوتا میں وہ بغل کے پاس میدان ہے، وہیں پر جلسہ ہوگا، اور اس کی تیاری اب زور و شور سے جاری ہے. فراہمی چندہ کے لیے خدام جمعیت آپ حضرات کی خدمت میں جائیں گے. آپ حضرات پورے حوصلے سے ان کا تعاون کریں. تقاضے اور بھی ہیں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ پہلی فرصت میں ان کو فارغ کر دیں. اور عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ 6 اکتوبر سے باقاعدہ جو آپ کے محلے میں دفتر ہے جمعیت علماء کا، عشاء کے بعد کھلنا شروع ہو جائے گا. 9 بجے دفتر کھلے گا. جب کوئی خیر کے کام میں عمومی تعاون ہوتا ہے تو جس کی خیر وجود کے اندر آتی ہے سب کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے، چاہے کسی کی حصہ داری بہت معمولی درجے کی کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا قیمتی مشورہ کارآمد ہو جائے. اس لیے آپ حضرات سب سے گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں اور اپنے سنگ کی مشورے سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے جو وہاں اپنا موقع دے کر کے شرکت فرمائیں